اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں پھر آپ کے سامنے ورچوئل کلاس لے کے آیا ہوں. تو مجھے امید ہے کہ آپ اچھی طرح سے اس چیپٹر کو سمجھنے کی کوشش کرو گے. آج کا چیپٹر ہے جو میں نے آپ کی 8ویں جماعت کی انگلش سے لیا ہے. ایک چیپٹر یہ نظم کی صورت میں ہے. تو آپ بخوبی اسے واقف ہیں کہ جو نظم میں نے آپ کو پڑھائی ہے پورس اینڈ ہز ایلیفینٹ، میں نے تفصیلاً آپ کے ساتھ اس بارے میں ڈسکشن کی ہے. وہاں ہمیں ایک فیتھفل اینیمل کی جرت ثابت ہوتی ہے. اس کا اظہار نظم میں کیا گیا ہے کہ ایک بادشاہ جو کہ پورس کے نام سے جانا جاتا تھا، اس کو ایک دوسرے بڑے بہادر بادشاہ کے ساتھ لڑائی میں آمنا سامنا ہو رہا تھا. تو اس کی فوج کے ساتھ ایک ہاتھی بھی تھا جس نے اپنے مالک کی جان بچائی. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کتنا فیتھفل تھا اپنے مالک کے لیے. تو پیارے بچوں، میں نے چند سوالات اس میں سے چن لیے ہیں. تو پہلا کوشچن ہے، ہاؤ ڈیڈ دا ایلیفینٹ سیو دا لائف آف پورس. جو آپ نے بخوبی یہ بات سمجھ لی ہے کہ پورس کے ہاتھی نے اپنے مالک کو کس طرح اس کی جان بچا لی. جب پورس لڑتے لڑتے زخموں سے چور تھا تو اس کے ہاتھی نے اس سے کتنی وفاداری اس کے ساتھ کی. تو پھر وہ اپنی جان دیتے دیتے گنواتے مطلب اس نے اپنے مالک کی جان بچا لی. تو پہلا کوشچن میں نے آپ کو کہا ہے، ہاؤ ڈیڈ دا ایلیفینٹ سیو دا لائف آف پورس، یعنی ہاتھی نے اپنے مالک یعنی پورس کی جان کیسے بچائی. اس کا آنسر ہے، کنگ پورس سیویئرلی وونڈیڈ ان دا بیٹل فیلڈ فرام دا بیک آف ہز ایلیفینٹ. جب پورس لڑائی کے میدان میں شدید زخمی ہوا تو وہ اپنے ہاتھی کے نیچے گر پڑا. دا ایلیفینٹ اسٹینڈنگ اوور دا باڈی آف ہز ماسٹر. تو ہاتھی نے اپنے اس مالک کو اپنے پیچھے چڑھایا ود ہز ٹرنک، اپنے ٹرنک کے ذریعے، اپنے نتھنے کے ذریعے، اینڈ پلیسڈ ہم اگین آن ہز بیک، اور اس کو اٹھاتے اٹھاتے دور لے گیا. دا ٹروپس آف پورس کم بائی ہز ٹائم ٹو ہز ریلیف. تو اسی اثنا میں پورس کی فوج بھی اس کی مدد کے لیے آئے. اینڈ دا کنگ واز سیوڈ. تو بادشاہ اس طرح سے بچ پایا. یعنی ہاتھی نے اپنے مالک کی جان یا اپنی جان دے کر اپنے مالک کی جان بچائی. تو اس طرح دوسرا کوشچن ہے، واٹ از دا رائم سکیم آف دا پوئم. اس پوئم میں رائم سکیم کیا ہے؟ آنسر اس کا ہے، اے رائم سکیم از دا پیٹرن آف رائم. رائم سکیم نظم کی لائنوں کا ایک پیٹرن ہوتا ہے. بٹوین لائنز آف اے پوئم اور سانگ. جب کسی نظم میں گیت گایا جاتا ہے تو اس میں ایک وزن ہوتا ہے. یہ ہم قافیہ ہوتے ہیں، ہم وزن ہوتے ہیں یہ اشعار. اٹ از یوزولی ریفرڈ ٹو بائی یوزنگ لیٹرس ٹو انڈیکیٹ وچ لائنز رائم. تو اس میں سے ایسے الفاظ لکھے جاتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون کون سا لفظ ایک ساتھ ملتا جلتا ہے، یعنی کس لفظ کی یا کن لفظوں کی آواز ایک جیسی نکلتی ہے. اگرچہ ان کا معنی ڈفرینٹ ہوتا ہے بٹ دیئر ساؤنڈس آر سیم. سو وی انڈرسٹینڈ that these are the rhyming words.
In other words, it is a pattern of the end rhyme or lines. دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ لائنوں یا نظم کا اینڈ ہوتا ہے. تو اسی طرح سے تیسرا کوشچن ہے ٹک دا رائٹ آنسر. آپ کو یہاں چوائس کرنا ہے، چوز کرنا ہے رائٹ آنسر. پورس میٹ ہز اینیمی آن دا بینک آف. پورس اپنے فوج کے ساتھ، اپنی دشمن کے ساتھ کس دریا کے کنارے پر ملا، یعنی ان کا آمنا سامنا کس دریا کے کنارے پر ہوا. دا فرسٹ ون از دا نائل، سیکنڈ ون از دا جہلم، تھرڈ ون از دا ستلج. آپ کو پیارے بچوں ان تینوں میں سے ایک کا جواب دینا ہے. تو اس کا رائٹ آنسر آتا ہے دا جہلم، یعنی دریائے جہلم کے کنارے پورس اور اس کی فوج کا آپس میں آمنا سامنا ہوا. اسی طرح دوسرا پارٹ ہے الیگزینڈر ان دا پوئم از ریفرڈ ٹو ایز. جو الیگزینڈر دا گریٹ یعنی سکندر تھا جو پورس کے ساتھ لڑنے کے لیے آیا تھا دریا کے اس پار، تو وہ پورس کا پہلا پارٹ ہے فرینڈ لگتا تھا، دوسرا پارٹ ہے دشمن اس کا تھا، تیسرا پارٹ اس کا بھائی تھا. تو یہ قدرتی بات ہے جب دو فریقوں کے درمیان لڑائی کے میدان میں آمنا سامنا ہوتا ہے تو وہ قدرتی بات ہے وہ آپس میں دشمن ایک دوسرے کو لگتے ہیں. وہ بھائی کہاں لگتے ہیں، کیونکہ بھائی کے ساتھ نہیں لڑ سکتا ہے، فرینڈ کے ساتھ نہیں لڑ سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت ہی ان میں پیدا کی ہے کہ دشمن ہی دشمن کے ساتھ لڑتا ہے. لہٰذا الیگزینڈر پورس کا دشمن تھا، نہ کہ بھائی تھا، نہ کہ دوست تھا. تو آپ کو پیارے بچوں اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا کہ دریائے جہلم کے کنارے ان دو افواج، ان دو بادشاہوں کے درمیان آمنا سامنا ہوا. تو جس میں سے پورس بچ گیا، مشکل سے بچ گیا، اس نے اپنی جان بچائی، اور الیگزینڈر دی گریٹ نے کامیابی حاصل کی. لیکن پورس کو بچنے کا بہانہ اپنی ہاتھی سے مل گیا، جس وفادار ہاتھی نے اس کی اپنی جان دیتے دیتے اپنے مالک یعنی اپنے ماسٹر کی جان بچائی. تو اس سے ہمیں یہی ثابت ہوتا ہے کہ حیوان بھی ایک انسان کے لیے کتنا وفادار ہوتا ہے، تابع دار ہوتا ہے، خدمتگار ہوتا ہے. تو آپ کو اچھی طرح سے یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ کس طرح ایک حیوان نے اپنے ایک مالک یعنی پورس کی جان بچائی، اپنی جان قربان کرتے کرتے. تو اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، نصیحت ملتی ہے کہ جس طرح ایک جانور اپنے مالک